من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ انشاءاللہ ہم آج ترکی کے علامہ بدیع الزمان سعید نورسی رحمہ اللہ کے لکھا ہوا تفسیر رسالہ نور کی لمعات نامی کتاب سے 14 لمعہ کی دوسرا قسم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حق میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پائے جانے والا نور کیا ہے، حکمت کیا ہے، کس طرح رحمت پائی جاتی ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ دوسری علامت رحمانیت کی ہے، وہ رحمانیت جو کہ ایک عظیم الشان مہر یا علامت ہے اور جو نباتات و حیوانات کی تربیت اور پرورش میں رواں دواں رحمت، لطف و کرم، دوسرے کے ساتھ مشابہت اور مناسبت رکھنے، ہم رنگی اور ہم آہنگی اور ان میں پائے جانے والے نظام و ضبط سے جھلک رہی ہے، اور یہ اس طرح ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا رخ اس کی طرف ہے اور وہ اس رحمانیت پر دلالت کر رہی ہے۔ پھر مسئلہ مخلوقات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی جو جانور کے پرورش ہے، جو درختوں کی پرورش ہے، یعنی جو بڑا ہو جاتی ہیں، لیکن کتنا اچھا انداز سے پرورش کیا جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بچہ پیدا ہوتی ہے، مثلا شیر کے بچہ ہو یا دوسرا مخلوقات کی پیدا ہوتی ہے، مثلا اس کے فوراً اس کے لیے دودھ بیچنا۔ اسی طرح ایک رحمانیت کی علامت، یعنی کائنات میں وہ ہر جگہ میں اس کے پرورش میں اس کے موافق غذائی بیچنا، اس کے موافق لباسی دینا، اس کے ہر چیز کے اس کے موافق پرورش کرنا، تاکہ وہ اور پرورش کس طرح ہے؟ رحیمانہ انداز سے ہے۔ یا ہر چیز کی نباتات اور حیوانات، یعنی پودے، درختوں اور جانوروں کے اوپر یہ پرورش ان کی زندگی کے جس طرح اچھی طرح گزر سکتے اس کے لیے موافق ان کے بنانا، ان کے اکرام اور احسان کرنا، یہ پورا سا پورا کائنات میں ایک رحمانیت کا دلیل ہے۔ کیونکہ کیا رحمانیت میں کیا پایا جاتی ہے؟ رحمت پایا جاتی ہے، یعنی ان کے اوپر شفقت کرنا، رحمت کرنا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ رحمت کرنے والا کون ہے؟ ہر چیز کی اتنا بہترین انداز سے پرورش، اسباب کے اندر وہ چیز نہیں ہے، رحمانیت، وہ شفقت کرنا کی خصوصیت نہیں، اور وہ مخلوقات کی اتنا بہترین انداز سے پرورش دلیل ہے کہ کائنات کے اوپر ایک عمومی رحمانیت ہے، اور وہ شفقت کے طور پر رحمت کے ساتھ ان کی پرورش کرتی ہے، ضرورتیں پورا کرتی ہے، جو ان کے لیے کیا ہے اس کے مطابق دیتی ہے۔ یہ بھی کائنات کے عموم میں ایک رحمانیت کی علامت دکھا دیتی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ تیسری علامت رحیمیت کی ہے، ایک بلند مرتبہ علامت جو کہ اللہ کے رافت کی لطافتوں، اس کی شفقت کی گہرائیوں اور انسان کی ہمگیر فطرت کی پیشانی کی لکیروں پر منعکس ہونے والی کرنوں سے جلاگر ہو رہی ہے۔ اس طرح کے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پایا جانے والا اسم الرحیم ان کی طرف متوجہ ہے اور ان پر دلالت کر رہا ہے، یعنی ان کا سرچشمہ اسم رحیم ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم احادیث کی علامت میں سے 3 علامتوں کا مقصد عنوان ہے، حتیٰ کہ یہ کتاب وجود میں ایک نورانی سطر لکھتا ہے، صفحہ عالم پر ایک چمکدار لکیر کھینچتا ہے اور خالق و مخلوق کے درمیان ایک مضبوط رسی
کا کردار ادا کرتا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم عرش اللہ سے اترتی ہے تو اس کے دوسرا سر انسان کے ساتھ بندھ جاتا ہے۔ انسان جو اس کائنات کا حاصل اور اس کا چھوٹا سا نسخہ ہے، اور یوں یہ تسمیہ فرش کو عرش اعظم کے ساتھ باندھ دیتا ہے اور ایک ایسا سیدھا ہموار راستہ بن جاتا ہے جس پر چل کر انسان اونچائی کی طرف جاتا ہوا اپنے کمالات کی بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے۔ مسئلہ پہلا ہم کیا کہا، رحمانیت کی کائنات کے اوپر تجلی کیا ہے، پورا مخلوقات اور پودے یعنی جاندار چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کی تجلی ہوتی ہے، اور انسان کی خاص اللہ تعالیٰ کی رحیمیت کی تجلی آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کے دو نام ہے واحد اور احد۔ اصل دونوں میں ظاہری معنی میں ایک، واحد بھی ایک ہے، احد بھی ایک ہے، لیکن واحد کیا ہے؟ واحد وہ ذات ہے، یعنی ہر اسما کی واحدیت اور احدیت کی مرتبہ ہے۔ واحدیت وہ ہے جو پورا کائنات کے مثال کے طور پر اوپر اللہ تعالیٰ کی مثلا رحمت اور شفقت واحدیت کی تجلی ہے، یعنی رحمانیت، اور اس کے اندر خاص انسان کے اوپر رحمت اور شفقت احادیت کی تجلی ہے، یعنی رحیم۔ مثال کا تو شفا کے شافی کے اسما کے طور پر دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ پورا مخلوقات کے لیے شفا دینا کی صفت شافی واحدیت کی تجلی ہے، انسان کے لیے خاص شفا دینا شافی کی احادیت کی تجلی ہے۔ مثال کے طور پر اس کی چینج کر سکے، پورا انسانوں کے لیے شفا دینا واحدیت کی تجلی ہے، اس کے اندر خاص ہر انسان کے لیے ایک ایک شفا دینا احادیت کی تجلی ہے۔ اس کی طرح خلق بھی ایسے ہے، پورا مخلوقات کے بنانا واحدیت، اس کے اندر خاص انسان بنانا احادیت، پورا انسانوں کے بنانا خالق کے واحدیت کی تجلی، اس کے اندر ہر انسان کے خاص مخصوص چہرہ وجہ خصوصیت دینا خالق اسما کی احادیت کی تجلی ہے۔ رحمان اور رحیم کی بھی، یعنی رحمان واحدیت طور پر استعمال ہو جاتی ہے، رحیم احادیت طور۔ مثلا پہلے کے علماء اکثر یہ کہا کہ یعنی رحمان اس دنیا میں کافر اور مؤمن ہر لوگوں کے لیے رحمت، رحیم آخرت میں مؤمنوں کے اوپر خاص رحمت کر کے جنت میں ڈالی۔ یہ حق ہے، لیکن صرف یہی نہیں، رحمان کی اس دنیا بھی تجلی ہے، رحیم کی بھی اس دنیا کی تجلی ہے۔ رحمان کی یعنی رحمان اس دنیا میں رحمت کے طور پر پورا مسئلہ کافر مسلمان اگر انسان کے لحاظ سے سوچا گیا، اوپر رحمت کرنا رحمانیت کی تجلی ہے، خاص مسلمانوں کے اوپر ایمان احسان مختلف احسان کرنا رحیمیت کی تجلی ہے۔ پورا مخلوقات کے اوپر رحمت بیچنا رحمانیت، انسان کے اوپر خاص رحمت بیچنا رحیمیت کی تجلی ہے۔ یہاں اس کی بات ہے کہ انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحیمیت کی تجلی نظر آتی ہے، وہ جو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر رحیم اس کا اشارہ کرتی ہے۔ رحمان عمومی مخلوقات کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور پرورش اور رحمت، رحیم انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کی خاص چہرہ دینا، اس کی خاص صفاتیں دینا، پورا مخلوقات کے اندر انسان کے ممتاز اس شکل میں بنانا، اس کی پرورش میں پورا مخلوقات سے زیادہ حساسیت دینا۔ مثلا انسان کے لیے ہر چیز سوچو، ہر مخلوقات کے لیے کچھ چیز احسان کر دیا، انسان کے لیے پورا کائنات کے مسخر کیا۔ یا رحیمیت کی اور رحمت کی تجلی ہے کہ پورا گاز درخت ہر چیز بھی ہمارا مسخر ہے، جانور بھی ہمارا مسخر ہے، پورا کی تصرف، ہر چیز کی تصرف اللہ تعالیٰ رحیمیت کی تجلی سے ہمارا ہاتھ میں دیا، اور یہ ہر جگہ میں کیا نظر آتی ہے۔ اس لیے مثال کے طور پر انسان کے پرورش میں وہ رحیمیت
کی تجلی سے، مثال کے طور پر جانوروں کے ہمارا خادم بن کر ہمارا مسخر ہونا، وہ ہمارا کی طاقت کی وجہ سے بھی نہیں ہے، جانوروں کے ہمیں سوچ کر ہمارا رحم کھا کر اس کی وجہ سے بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہمارا اوپر رحیمیت کی تجلی سے ہے. کیونکہ شہد کی مکھی ہمیں نہیں جانتے ہیں کہ یا اس کے لیے انسان کے لیے شہد ضرورت ہے، وہ شفا والا ہے، میں بناؤ تاکہ انسان جا کر مستفید ہو جائے. ایسا چیز ہے ہی نہیں. انسان جاتی ہے، کیا کرتے ہیں انسان کے، وہ اپنا سوئی زہری سوئی سے انسان کے مارتے ہیں، بولتے ہیں چلو جاؤ بھائی میرے گھر سے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ اپنا شہد دیتے. لیکن اللہ تعالیٰ وہ اس کی زہری ایک شہد کے ہاتھ میں، مکھی کے ہاتھ میں، اس سے اللہ تعالیٰ ہمارا شفا والا شہد احسان کر کے اپنا رحمیت کی تجلی دکھا دیتی. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. مثلا آج یا بہت سارا کائنات میں ہر جگہ انسان کے اوپر اگر آنے والا رحمت اور احسان دیکھے گا، وہ پورا سا پورا رحمیت کی ایک تجلی ہے. پورا دوسرے اسما بھی ہے، لیکن یہاں ہمارا اصل احساس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ہونے کی وجہ سے رحمیت کی اعظمی تجلی. اللہ تعالیٰ ہمارا اوپر کتنا رحیم ہے کہ ہر چیز ہمارے لیے مسخر کیا. ہمارا ایک نازدار بچہ جیسا کائنات کے اندر انسان کیا ہے؟ ایک نازدار نازنین بچہ جیسے ہے. ہر چیز اس کے اطراف میں چکر لگاتے. جس طرح ایک گھر میں ایک بچہ پیدا ہوتی ہے چھوٹا نازدار، پورا گھر والا اس کے اطراف میں چکر لگا، وہ اگر روتی ہے اس کے رونا کے چھپانا، اس کے کھانا، ہر چیز سوچتے ہیں، ہر لوگ اس کی پیار. اسی طرح اللہ تعالیٰ انسان کی کائنات کے اندر ایک نازدار بچہ جیسا پیدا کیا، اور پورا کائنات ہمارے اطراف میں چکر لگاتی ہے کہ ہمارا خوش کرے، ہمارا لیے مسخر بن گیا. لیکن وہ خود بخود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایک اکرام سے، اور ہمارا طاقت سے بھی نہیں ہے. یعنی وہ بچہ کے اطراف چکر لوگ اتنا مسخر ہے، وہ بچہ کی طاقت کی وجہ سے نہیں، اس کی عاجزی کی وجہ سے. پورا کائنات بھی ہمارا عاجزی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے اطراف میں ہمارا مسخر کر دیا، ہمارا طاقت کی وجہ سے نہیں ہے. ہم سورج کے ہر دن اپنے اطراف میں طاقت کے ذریعے چکر نہیں لگا سکتے. اپنا بادل کے کھینچ کر اپنا اوپر بارش نہیں لے پایا کہاں. وہ پورا سا پورا اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ہمارا اوپر رحیمیت کی تجلی کی نتیجہ ہے. ہاں، یہ انسان پر رحیمیت کی تجلی تو سمجھ آ گئی، انسان پر رحمانیت کی تجلی کیسی؟ مثلا پورا انسانوں کے پر اگر اللہ تعالیٰ احسان اکرام کے طور پر دیکھا جائے گا، عمومی انسانوں کے رحیمیت کی تجلی ہے. اس کے اندر آپ کا خاص اکرام کرنا، احسان کرنا، شفا دینا، رزق دینا اور رحیمیت کی تجلی، کیونکہ انسانوں کے اندر آپ کا خاص خیال رکھتی ہے. یہ یعنی اللہ تعالیٰ ہر ایک خاص مثلا یہ پورا انسانوں کے لیے چہرہ دینا، آپ کا خاص ہے چہرہ دینا ان سے مختلف. پورا انسانوں کے لیے غذا بیچنا، رحمانیت، آپ کا خاص موافق غذا بیچنا رحیمیت کی تجلی ہے. اسی طرح یعنی رحمانیت عموم، رحیمیت خصوصی. کائنات کو سوچے گا انسان خصوصی بن جاتی ہے، اس کے اندر انسان کے اندر سوچے گا ہر فرد خاص بنتے ہیں، اس وقت رحمیت کی تجلی میں آ جاتے ہیں.